بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج موضوع ہے ضروریات خمس، 5 وہ اہم نعمتیں جس کی حفاظت کرنی ہمارے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ دین کی حفاظت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنائے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح حفظ النفس، جان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جان کا بدلہ، جان قصاص کو واجب قرار دیا ہے تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو سکے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر وہ مر رہا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے اسے، تو ایسی صورت میں حرام کا کھانا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ عقل کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنے کا اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نشہ آور اشیاء، شراب، ہیروئن، چرس، افیون، آئس، اسی طرح کی تمام چیزوں کو، نسوار، تمباکو، سگریٹ کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان کی عقل اور اس کی صحت اور اس کا جسم حفاظت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ النسل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی شادی کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی انسان کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اسی لیے اسی طرح شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسانی نسل کی حفاظت ہو سکے، اس کے باپ دادا کا پتہ چل سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حفظ المال، مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، چور کی سزا متعین فرمائی ہے، یتیموں کو اس کا مال عقل کے بعد ادا کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔